إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق ایک ادب اور احترام تعظیم بجا لانے کا ایک طریقہ سکھلایا، اور اسی طرح اس کے دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کرنے والوں کو ایک تنبیہ فرمائی، ترغیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا، اس چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آغاز میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تم لوگ رسول کی دعا کو، یعنی رسول کے پکارنے کو ایسے نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے پکار کو یا ایک دوسرے کے بلانے کو بنائے بیٹھے ہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو تم میں سے پھسلتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کھسک لیتے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کہیں کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دیے جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آئے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو ایسے نہ بنا لو کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم میں سے بعض کو، یعنی ایک دوسرے کو تم اپنی پکار کو، ایک دوسرے کی پکار کو جیسے تم سمجھتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اسے نہ سمجھنا۔ اس کے 3 مفہوم اہل علم نے، مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں کہ
دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا اور رسول کا کیا معنی ہے؟ کیا مفہوم ہے دعا اور رسول سے؟ سب سے پہلے جو اس کا معنی ہے دعا اور رسول، اس صورت میں لفظ دعا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور اس کے معنی ہوں گے رسول کا بلانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں بلانا، یعنی رسول کا تمہیں آواز دینا، رسول کا تم سے خطاب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ حاصل تھی، آپ زندہ تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام موجود تھے، تو رسول کسی کو بلائیں، کسی کو پکاریں، ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آگے فرمایا کہ ان کے بلانے کو، ان کی آواز کو، ان کی ندا کو، ان کی دعا کو، ان کی پکار کو، ان کی آواز کو ایسے نہ سمجھ لینا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کے پکارنے کو، ایک دوسرے کے بلانے کو، ایک دوسرے کے آواز دینے کو سمجھتے ہو۔ رسول کی آواز کا یہ معاملہ نہیں، رسول کے بلانے کا یہ معاملہ نہیں۔ آپس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر گزر رہے ہیں آپ کسی راستے سے، آپ کے پہچان کے کسی آدمی نے، آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو آواز دی اور آپ اشارہ کرتے ہوئے نکل گئے، اور آپ کے اشارے کا مقصد یہ ہو کہ ابھی مجھے کام ہے، کام سے جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں، پھر ملتا ہوں، اشارے میں کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا، بلایا اس نے مجھے، میں نے سن لی اس کی آواز، مڑ کر دیکھا بھی لیکن اشارہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، بعد میں ملیں گے، نکل لیے، سیدھے رکے نہیں۔ یہ بلانا ہوتا ہے۔ تو رسول کی پکار ایسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں بلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پکارنا ایسا نہیں ہے، اس کو ایسے نہ سمجھ لینا۔ رسول جب بلائیں تو سیدھے سامنے آ کر کھڑے ہونا ہے اور حاضر ہو جانا ہے۔ دوسرے مقام پر اسی چیز کو بیان کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فوراً لبیک کہو، پکار کو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ جب رسول تمہیں آواز دیں، رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ، ان کے بلانے کو فوراً قبول کرو، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اور رسول کی پکار کیا ہے؟ فرمایا لما یحییکم، جو تمہیں ایک اچھی زندگی عطا کرنے والی ہے، جو تمہیں جلا بخشنے والی ہے، جو تمہیں حیات عطا کرنے والی ہے، رسول کی ایسی پکار پر فوراً لبیک کہو۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ اللہ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور تم نے پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب اس آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اس کا کیا کیا مفہوم ہے۔ اس کی مفہوم کی عمومیت کا اور وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کی آواز آتی تو صحابہ کرام پر لازم تھا کہ نماز چھوڑ کر جتنی پڑھ لی اتنی چھوڑ کر توڑ کر، یہ نہیں کہ 2 رکعت کی نیت باندھی ہے 2 رکعت مکمل کر کے پہنچوں، اس کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ سے بخاری شریف کی حدیث ہے 4647 سیدنا ابو سعید بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بیان فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے آواز دی، پکارا مجھے۔ کہتے ہیں فلم آتہ حتی صلیت ثم اطیت، فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی طرف نہیں گیا یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز مکمل کری،
نماز مکمل ادا کر لی، نماز مکمل پڑھ لی، اس کے بعد میں خدمت رسول میں حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منعک ان تأتی. حالانکہ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، آپ پاس ہی تو گزرے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے کو آواز دی تھی، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے جب میں نے آپ کو آواز دی، جب میں نے آپ کو بلایا تو کس چیز نے آپ کو روکا؟ آپ فوراً حاضر نہیں ہوئے، کس چیز نے آپ کو روکا؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ یہ الم یقل اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول آواز دیں، پکاریں. اللہ تو آواز نہیں دیتا کسی بھی بندے کو، رسول کو آواز دیتا ہے. عام نبی کو، رسول کو، عام بندوں کو تو اللہ آواز نہیں دیتا تھا. خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بات کہیں اور نکل جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں سنی، یہ آیت نہیں معلوم آپ کو؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول مطلب آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی. اسی طرح کا ایک واقعہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2875 2875 اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. بیان فرماتے ہیں کہ خرج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب وهو یصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز پوری کرتا رہا. فخفف، البتہ نماز کو مختصر کر دیا. نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ نے مجھے آواز دی تھی، میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. سلام کا جواب دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی پوچھا کہ ما منعک یا ابی، اے ابی تجھے کس چیز نے روکا ان تجیبنی اذ دعوتک، کہ تو میری پکار کو قبول کرتا، حاضر ہو جاتا جبکہ میں نے تجھے بلایا تھا. تو کس چیز نے تجھے روکا؟ انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی سے الم تجد فیما اوحی الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ابی، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو کچھ مجھ پر نازل کیا گیا ہے؟ اس میں آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، ایمان والوں سے فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ رسول کی وہ دعوت جو تمہیں جلا بخشنے والی ہے، جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، اس کو فوراً قبول کرو. کیا مطلب ہوا ان احادیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا؟ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اگرچہ موجود نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی جو طبعی عمر تھی وہ آپ نے پوری فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کا فیصلہ فرمایا، جیسے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا کہ انک میت وانہم میتون. سورۃ الزمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور یہ کافر جو صبح شام آپ کو موت کی بد دعائیں دیتے ہیں یہ بھی مر کھپ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی. اس کے بعد اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اب دیکھیں، احادیث سے یہ بات مثال دے رہا ہوں، احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ صف بندی ہے. نماز کی حالت میں کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا یا کچھ عذر ہو گیا، وہ صف سے نکلا. جگہ خالی ہوتی ہے کہ نہیں؟
بھئی ایک بندہ نکل کر چلا گیا صف کے بیچوں بیچ سے، یا اگلی صف کے بالکل کونے سے ایک بندہ نکل کر چلا گیا، صف خالی ہوئی ہے نہیں، ہم نے رسول کا فرمان مان کر آگے پیچھے ہو کر صف کو برابر کر دینا۔ نماز کی حالت میں بھی رسول کی اطاعت فرض ہے۔ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور عین نماز کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور ابھی صف میں جگہ خالی ہے تو ہم صف کو نہیں بھریں گے، بس ہو گیا مجبوری تھی وغیرہ، نہیں، صف بھریں آپ پہلے۔ صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور اگر اگلی صف میں سے یعنی کونے پہ جگہ خالی ہوئی ہے، پچھلی صف سے ایک بندہ آگے آگے کھڑا ہو، عین نماز کی حالت میں وہ چل پھر رہا ہے، نماز کی حالت میں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، فرمان رسول پر عمل کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہ آپ کی اطاعت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسا فرض نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے والدین کی اطاعت فرض کی ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پوری کر کے اگر والدین نے آپ کو آواز دی تو آپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کی بھی اطاعت کا حکم دیا، خلیفہ وقت کی، حاکم وقت کی، حکمران کی اطاعت کا حکم دیا، جو ایمان والے حکمران ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا، تو وہ بھی ایسی نہیں ہے، غیر مشروط نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ آپ عبادت کی حالت میں ہوں، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک صحابی نے نماز پڑھی سی، بخاری اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر وہ مسجد ذو قبلتین یا مسجد قباء کا بھی قصہ آتا ہے، دونوں قصے مروی ہیں، دونوں کے معاملے، دونوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ وہاں صحابی پہنچے، لوگ ابھی تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز کی حالت میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا ہے۔ وہ عین نماز کی حالت میں بالکل ایسے جیسے اگر مسجد اقصی سامنے کی طرف ہے تو کعبہ اس طرف ہے، وہ بالکل گھوم کر کے نماز کی حالت میں، ان کا امام آگے آگے اور پوری جماعت جو ہے وہ گھوم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگی، عین نماز کی حالت۔ یہ نہیں کہا کہ یہ والی تو پڑھ لیں، ہمیں پتہ نہیں تھا جب ہم نے شروع کیا، نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں تک پہنچ گئی، اب ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مقام۔ لیکن افسوس آج کتنے لوگ اس سے غافل ہیں۔ عین نماز کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انہیں علم ہوتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، احادیث اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرنے لگے کہ کہاں بھی، جہاں بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے کانوں میں آئے تو ہم اپنی رائے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے عقیدے کو، اپنے فتوے کو، اپنے امام کے فتوے کو، اپنے باپ دادا کے فتوے کو، سب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بن جائیں۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کے بھی دو مفہوم بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ پھر اس کی سزا ایسی ہوتی ہے اگر وہ رسول کی بات نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اسے حق بات ماننے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ جیسے نکلنے کا حکم دیا، کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکل سکے، بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا، سخت ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، 50 دن کی آزمائش، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی یہ سزا ملتی ہے کہ پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اور دوسرا مفہوم، یہ مفہوم جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے یہ مفہوم بیان کیا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر بعد میں وہ ٹال دے، ابھی چلو پھر بعد میں کر لوں گا، بعد میں پھر وہ اسے توفیق نہیں ملتی۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1:15 پہ یا 1:20 پہ؟ 1:20 مشکل ہو جائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت کریمہ میں سورۃ النور کی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، تو آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لما یحییکم، رسول جب تمہیں بلاتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی بیکار اور بے فائدہ چیز کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، حیات عطا کرنے والی ہے. لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی بہتر ہونے والی ہے، اصل زندگی عطا کرنے والی دعوت ہے. رسول کا پکارنا اصل زندگی والی پکار ہے، عام پکار نہیں ہے. لوگوں کا پکارنا ویسے ہو سکتا ہے، لیکن رسول جب پکارتے ہیں تو ایسی بات کی تعلیم دیتے ہیں جو تمہیں اصل زندگی عطا فرمانے والی ہے. اور وہ اصل زندگی کیسی ہے؟ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک عمل کرے، عمل صالحا، نیک عمل کرے. اور یہاں پر صالحا کو نکرہ بیان کیا گیا ہے، یعنی عموم ہے اس کے اندر. کوئی سا بھی عمل ہو، چھوٹا عمل، بڑا عمل، مرد کرے، عورت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، توحید کو جاننے والا ہو، کفر اور شرک سے بچنے والا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی. اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرما چکا ہے قرآن مجید میں، ہر جمعے تقریباً آپ سنتے بھی ہیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا. تو رسول کی پکار پر لبیک کہو گے، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. چونکہ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے ان نیک اعمال کا بدلہ ہم زیادہ بہتر عطا فرمائیں. تو یہ ہے ایک معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا. دعا اور رسول کا دوسرا معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس کے 3 مفہوم ہیں. پہلا میں نے آپ کو بتایا رسول کا بلانا، الفاظ میں گنجائش ہوتی ہے، عربی زبان ہے، بڑی بلیغ ہے، بڑی فصاحت و وفاحت رکھتی ہے، تو اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. الفاظ میں گنجائش ہے کہ یہ معنی ہو کہ رسول تمہیں بلائے، اور یہ معنی بھی ہے کہ تم رسول کو بلاؤ، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں دعا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو، یعنی جب رسول کو تم آواز دو، مطلب کسی بھی وجہ سے کام پڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دینے کی ضرورت پڑ جائے، تو رسول کے پکارنے کو ایسے مت سمجھنا، تم رسول کو آواز دینے کو ایسے مت سمجھنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. دوسرے کو کیسے آواز دیتے ہیں؟ عموماً نام سے. فلاں جا رہا ہے، مشتاق بھائی ہیں، نام لیں گے، مشتاق بھائی، دور سے ہی ہوتا ہے نا، آواز دے دی. رسول کو ایسے نہیں یا محمد ایسے کہہ کے نہیں پکارنا ہے، بلکہ کیسے پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ، لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القاب سے پکارنا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں لوگوں کے سامنے موجود تھے اور لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے تعلیم دی کہ رسول کے سامنے جب رسول کو پکارو تو آواز دھیمی ہو، نیچی ہو، بلند نہ ہو، اور عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہ پکارو، بلکہ ان کا جو سب سے عمدہ وصف ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے رسول ہونا، اس مقام کا نام لے کر، اس لقب کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، اور آواز بلند نہ کرنا، بلکہ آواز بلند کرنے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بڑی سخت تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر، نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز کو دھیمی رکھو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بلند آواز سے مت پکارو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور انہیں ایسے بلند آواز سے چیختے چلاتے مت پکارو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو چیختے چلاتے پکارتے ہو۔ رسول کو ایسے آواز نہیں دینی، بلکہ کیسے آواز دینی ہے اگلی آیت میں اللہ نے واضح فرمایا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسے کیا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، سارے اعمال برباد کر دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے، یعنی تم بلند آواز سے رسول کو پکارو، اللہ کے رسول کو چیختے چلاتے پکارو، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، اور ایسے نہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں تو تب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، فرمایا یقیناً وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان کی اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، دیہاتی لوگ آ جایا کرتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، اب یہاں یا رسول اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ گھر پر تشریف فرمائیں، مسجد میں نہیں ہیں، پتہ چلا گھر کے اندر ہیں، تو اللہ نے یہ سکھایا کہ اب آواز نہیں دینی یا رسول اللہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یا محمد تو کیا کہیں گے، نام لے کر پکارنے سے ویسے ہی منع کیا، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اسے مت پکارو، آپس میں عموماً نام کے ذریعے پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تو منع فرمایا، لیکن اب یا رسول اللہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ آپ حجرے میں تشریف فرمائیں، پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ لوگ صبر کریں، صبر کرنا ہے اب کب تک؟ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ بنفس نفیس بذات خود اپنی مرضی سے باہر تشریف لے آئیں، آپ کے سامنے آ جائیں، تب آپ اپنی عرضی، اپنا معاملہ، اپنی بات، اپنی گزارش، اپنی التماس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنی ہے، عرض کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نکل کر ان کے سامنے نہ آ جائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر تم ایسا کر چکے ہو تو تمہیں معافی ہے، اب جو آیات نازل ہو گئیں تو ویسے نہیں کرنا، یہ ہے رسول کا مقام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اپنی آواز بلند کی جائے۔ آپ میں سے بہت سے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہوگی کہ وہ حج کیے ہوئے ہوں یا عمرہ کی سعادت حاصل کیے ہوں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں جب حجاج کرام کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بلند آواز سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ مدینہ طیبہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مسجد میں ایک دم سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہے، بالکل خاموشی۔ یہ ادب ایمان والوں کو سکھایا گیا ہے کہ رسول پر آواز بلند نہیں کرنی، آپ زندہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب آپ کی مسجد کا یہی مقام ہے کہ مسجد نبوی میں بھی شور کی گنجائش نہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 470
سیدنا صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ سے ڈائریکٹ بھی کچھ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور اکثر صحابہ کرام سے کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد نبوی میں تھا، فحسبنی رجل، کسی شخص نے کنکر مجھے مارا۔ حسبنی کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا کنکر، بڑا پتھر لے کے نہیں مار دیجیے گا کسی کو، یہ حدیث ہم نے امام صاحب سے سنی تھی، پتھر نہیں ہے، چھوٹا کنکر لے کر سے مارا۔ لیکن آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں، پیچھے سے مار رہے، آگے سے نہیں، کیونکہ آنکھ میں بھی لگ سکتا ہے، آگے ہوگا تو وہ دیکھ ہی لے گا آپ کو، ہاتھ ہلائیں گے، آواز دیں گے، لیکن مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی تھی، آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر، اور ویسے یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، عمر بڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چھوٹا کنکر لیا، ایسے مارا، کہتے ہیں فنظرت فاذا عمر بن الخطاب، جب میں نے دیکھا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حاضر ہوا، فجئتہ، میں آپ کے پاس حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے پاس جاؤ، اذهب فأتی بہذین، یہ جو دو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ گئے، پیغام دیا، خلیفہ راشد سیدنا عمر امیر المومنین تم دونوں کو بلا رہے ہیں، وہ دونوں خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلا سوال من انتما ومن این انتما، تم دونوں کون ہو اور تم دونوں کہاں سے ہو؟ مدینے کے تو معلوم نہیں ہوتے تھے، مدینے کے ہوتے تو اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، حضرت عمر یقیناً جانتے۔ فرمایا کون ہو، کہاں سے ہو، کس علاقے کے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ من اہل الطائف، ہم فلاں اور فلاں ہیں اور طائف والے ہیں، طائف سے آئے۔ طائف مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، مکہ سے قریب ہے، قریباً کوئی 90 کلومیٹر پر طائف آ جاتا ہے، وہاں پر ایک میقات بھی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا کہ وہ طائف سے ہیں تو فرمایا کہ لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، پیٹتا، تو میں تمہاری پٹائی کرتا۔ کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ یہ ادب سکھایا حضرت عمر نے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا یہ ادب باقی ہے، اللہ کے رسول کی مسجد میں بھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں سوچئے وہ کتنے ایسے لوگ ہیں، باب السلام پر، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، باب السلام پر پہلے تو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اہل ایمان جو طریقہ اختیار کرتے، نماز پڑھتے، پھر قبر رسول پر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ وہاں بھی اپنا جعلی عشق جاڑ رہے ہوتے ہیں، نقلی عشق، حقیقت میں انہیں معلوم ہی نہیں محبت رسول کیا ہے، چیختے چلاتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہابی کھڑے ہوئے تو وہابیوں کو آگ لگے گی، ان کا دین ہی ہے بس دوسروں کو آگ لگوانی ہے، وہ چڑھ جائے، وہ جل جائے، وہ ایسا ہو جائے، بد مذہبوں کو جلانا ہے، پھر شور کر رہے ہو یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول، شور کر رہے ہو، عقل نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، ان کی اکثریت جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ندائیں کرتے ہیں، ان کی اکثریت کو عقل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حجرہ مبارکہ میں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں زندگی گزارتے، اسی حجرہ مبارکہ میں آپ کی قبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو پکار رہا ہے تو آپ کا وجود بابرکت کہاں ہے؟ قبر مبارک کہاں ہے؟ وجود مبارک قبر میں، اور قبر مبارک کہاں ہے؟ حجرے کے اندر۔ تو جو بھی پکار رہا ہے وہ کہاں سے پکار رہا ہے؟ من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے ہی پکار رہا ہے۔ اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے وہاں درود پاک پڑھتے ہوئے گزر جائیں۔ قبر پر اگر کسی خوش نصیب کو کیونکہ معاملات ایسے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پبلک ہوتی ہے،
قبر کے اوپر حاضر نہیں ہو سکتے، قبر پر حاضر ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ سے اجازت دے کر، سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، امی عائشہ سے اجازت دے کر جب آتے تھے حجرہ مبارکہ کے اندر تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، قبر پر، قبر پر، باہر سے نہیں، باہر سے پکارنے کی اجازت ہی نہیں ہے، باہر سے پکارنے کی یہ خلاف ہے ادب رسول کی جو قرآن نے ادب سکھایا۔ اور یاد رکھیے گا صرف یہی آواز بلند کرنا نہیں ہے نبی کے سامنے کہ آپ چیخیں چلائیں، یہ بھی نبی کے سامنے آواز بلند کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے نبی کا فرمان آ جائے، نبی کی سنت آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اپنائیں کہ نہیں میرے باپ دادا کا طریقہ یہ تھا، نہیں میں جس مذہب سے، جس فرقے سے، جس مسلک سے، جس فقہ سے تعلق رکھتا ہوں اس کے اندر یہ مسئلہ ایسے ہے تو میں ایسے لوں گا۔ تو یہ بھی نبی پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے، یہ نبی پر اپنی آواز کو اوپر رکھ رہا ہے، اپنی بات کو اوپر رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو اس سے پناہ میں رکھے۔ آخری اور تیسرا مفہوم عرض کروں گا کہ رسول کی دعا کا تیسرا معنی کیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 3 معنی ہیں دعا۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ عرف عام میں دعا کسے کہتے ہیں؟ ویسے اگر کہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا مطلب اللہ سے درخواست کرنا، ہاتھ اٹھا کر ایسے اللہ کے سامنے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد دعا بغیر ہاتھ پڑھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بغیر، واش روم سے نکلنے کے بعد چاہتے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے حضور فریاد کرنا، اللہ سے درخواست کرنا، اللہ کو پکارنا۔ تو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اور تمہاری دعا میں فرق ہے۔ اپنی دعا کو رسول کی دعا کی طرح مت سمجھنا۔ بڑا نصیب والا ہے وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو جائے، دعا مل جائے۔ اور ایسی احادیث ہیں کہ آج بھی ہم اور آپ 1400 سال بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن کی کتابوں میں ہے اور غالباً سنن ابی داؤد میں، کنفرم حوالہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ یا رحم اللہ عبدا صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اس بندے پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، فرض سے پہلے 4 رکعت۔ دعائے رسول کو اپنی دعاؤں جیسا مت سمجھنا، دعائے رسول کو اپنی دعاؤں جیسا مت سمجھنا۔ اور پھر ایک اور حدیث رسول اللہ کا فرمان سنن ابی داؤد میں اور کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے بلا مبالغہ، چونکہ ائمہ محدثین نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ آپ بھی یہ دعا حاصل کر سکتے ہیں نبی کی، اور کیسی پیاری دعا ہے۔ فرمایا نزل اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اچھی طریقے سے یاد کرے پھر آگے پہنچائے۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو گرین رکھے، اس بندے کو ایور گرین رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو میری حدیث کو سنے اچھی طریقے سے یاد کرے آگے پہنچائے۔ تو رسول کی دعا کو عام آدمی کی دعا جیسا مت سمجھنا۔ اگر تم رسول قرآن میں ہے ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے دعا کیا کیجیے، سورہ توبہ میں اللہ نے حکم دیا، اور آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، راحت کا باعث ہے، ریلیکس ہو جاتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا کی۔ اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس دعا کروانے کے لیے آپ کی حیات طیبہ میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو زندگی کے ہر معاملے میں مقدم رکھیں۔ آج کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں جب بھی موقع ملا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی تمام بیماریاں تمام تکلیفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرمائے، آپ کی بھی تمام تکلیفیں دور فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک فرمانبردار صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔